السلام علیکم ناظرین، پیارے دوستوں، بھائیوں، بزرگوں، بہنوں، پچھلے 2-3 ہفتے سے مسلسل سوشل میڈیا پہ، نیوز پہ، میڈیا پہ ہر طرف ایک عجیب قسم کی یلغار سٹارٹ ہو چکی ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا کیا یہ اسی ملک میں رہنے والے باسی ہیں جو لوگ کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ؟ کیا یہ اسی ملک کی رہنے والی خواتین ہیں جو یہ کہتی ہیں کہ ہمیں آزادی چاہیے، جو چاہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی؟ کون سا جسم، کون سی مرضی کی یہ لوگ بات کرتے ہیں؟ مجھے تو سمجھ نہیں آتی۔ پچھلے 2-3 ہفتے سے سوشل میڈیا پہ ہر پوسٹ کے اوپر، ہر جگہ کے اوپر میرا جسم میری مرضی، میرا جسم میری مرضی۔ مجھے تو یوں لگتا ہے کہ یہ لوگ جیسے مسلمان ہیں ہی نہیں، کیونکہ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ ان دو فکروں پہ جو مکمل یقین رکھتا ہے وہ مسلمان ہے، جو ان پہ یقین نہیں رکھتا وہ مسلمان ہی نہیں ہے میرے نزدیک۔ کیونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس نے آپ کو پیدا کیا ہے۔ پیدا کرنے والا مطلب آپ کا کارساز ہے، آپ کا خالق ہے، آپ کا مالک ہے۔ جب ایک چیز کو آپ بناتے ہیں تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ کہ وہ چیز آپ کی مرضی کے مطابق ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا ہے تو آپ کی زندگی پہ، آپ کے جسم پہ آپ کا حق نہیں ہے، اللہ کی ذات کا حق ہے۔ اگر تو آپ اپنے اوپر وہ حق امپلیمنٹ کر رہے ہیں تو پھر آپ مسلمان ہیں، اور آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقے کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں تو آپ مسلمان ہیں۔ اگر آپ اس سے انحراف کر رہے ہیں تو آپ اپنے ایمان دوبارہ کلمہ پڑھیں، اس کی تجدید کریں۔ جو خواتین یہ کہتی ہیں ہمیں آزادی چاہیے، کون سی آزادی کی بات کرتے ہیں؟ کیا ان کو وہ آزادی چاہیے کہ ان کو دوبارہ پیدا ہوتے ہی درگور کر دیا جائے؟ کون سی ان کو آزادی چاہیے؟ جب کسی عورت کا شوہر مر جاتا تھا تو اس کے شوہر کے ساتھ، اس کی بیوی کے ساتھ، اس کے شوہر کو، شوہر بیوی دونوں کو مطلب یا جلا دیا جاتا تھا یا زندہ درگور کر دیا جاتا تھا۔ کیا ان کو وہ والی آزادی چاہیے؟ یہ کون سی آزادی کی بات کر رہی ہیں؟ ان کے تو سلوگنز پڑھ کے شرم آتی ہے، سنتے ہوئے بندہ گھر میں بیٹھے ہوئے تو سن ہی نہیں سکتا۔ میرا جسم میری مرضی، لو بیٹھ گئی سائیں کر لو، بستر بھی خود گرم کر لو۔ یہ ہماری مشرقی روایات نہیں ہے، یہ ہماری مائیں، بہنیں، بیٹیاں ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو مغرب سے بہت زیادہ متاثر ہیں۔ اگر ان کو بھائی ان لوگوں کے اقدار اتنی اچھی لگتی ہیں تو یہ لوگ ادھر کیوں نہیں جاتے؟ کیوں پاکستان کا ماحول خراب کر رہے ہیں؟ اسلام تو عورت کو تمام حقوق دے چکا ہے، اس سے پہلے یہودیوں میں، عیسائیوں میں، اب دنیا کا کوئی مذہب اٹھا لیں، کہیں پہ اس قدر عورت کو حقوق نہیں ملے جتنے اسلام نے دیے ہیں۔ میں جاپان کے اندر ہوں، میں یہاں پہ دیکھتا ہوں اور مجھے فخر ہوتا ہے کہ ہمارے پاکستان کے اندر کیا صورتحال ہے۔ ہماری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کی اس قدر گھر کے اندر ملکہ بن کے بیٹھی ہوتی ہیں۔ ایک مرد گھر کے سارے کام کر رہا ہے، کما کے ان کو ہاتھ میں ہر چیز مہیا کر رہا ہے۔ ادھر آ کے دیکھیں، صبح اٹھتے ہی مرد اٹھتا ہے، اپنے آفس جاتا ہے، بیوی بچوں کو اٹھا کے ڈے کیئر سینٹر میں جمع کرواتی ہے، اس کے بعد 3-4 بجے تک مرد کے برابر بھاگ بھاگ کے وہ کام کر رہی ہوتی ہے۔ تو آپ لوگ، یہ غلط نہیں ہے، میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ چیز غلط ہے، آپ یہ چیز کریں، ہمارا اسلام بھی نہیں روکتا۔ لیکن جس مغرب سے آپ اتنا متاثر ہیں، جس کو آپ فالو کرنے جا رہے ہیں، وہاں پہ جا کے دیکھیں تو یورپ میں کیا کنڈیشن ہے۔ وہاں پہ عورت کو ٹیشو پیپر سمجھا جاتا ہے، جو کہ آپ پاکستان میں یہ چیز لانا چاہتی ہیں۔ وہاں پہ 1 مہینے تک ایک عورت کو استعمال کیا جاتا ہے، اس کے بعد 1 مہینے کے بعد وہ کہتا ہے تو کون میں کون۔ تو وہاں پہ موسٹلی لوگوں کو پتہ نہیں ہمارا باپ کون سا ہے، تو یہ چیز آپ لانا چاہتے ہیں یہاں پہ۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر عورت کے حقوق اس وقت واضح کر دیے تھے 1400 سال پہلے۔ پوری ایک سورت اللہ تعالیٰ نے سورت النساء میں پورا کا پورا کلیئر کر دیا، ہر چیز بتا دی، کھول کھول کے بتا دی کہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو رحمت کا درجہ دیا کہ بیٹی جہاں پیدا ہوتی ہے رحمت کہا گیا اس کو. میرا جسم میری مرضی، اسی پہ ہی غور کر لیتے ہیں. چلو اسلام کو ایک منٹ کے لیے نا تھوڑا سائڈ پہ کر دیتے ہیں. میرا جسم میری مرضی یہ کہتے ہو نا آپ لوگ، بھئی کون سے جسم کی بات کرتے ہو؟ شروع کرتے ہیں پیدائش سے لے کر. جب آپ نے پیدا ہونا ہوتا ہے تو کیا آپ یہ طے کر سکتے ہیں کہ جی میں نے پاکستان میں نہیں پیدا ہونا، میں نے جی برطانیہ میں پیدا ہونا ہے؟ آپ اپنی مرضی سے نہیں پیدا ہوتے. 9 مہینے ماں کے پیٹ کے اندر رہتے ہو، ادھر آپ کو خوراک کون دیتا ہے؟ طے نہیں ہوتا، متعین نہیں ہوتا کہ آپ کہاں پیدا ہو رہے ہیں. یہ تو اللہ کی مرضی جہاں آپ کو بھیج دے. تو اللہ کی مرضی تو اسی وقت سٹارٹ ہو چکی ہے جب ایک بچے کی پیدائش ہونی ہوتی ہے. تو اس کے بعد جب بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس وقت بھی اس کی مرضی نہیں ہے بیٹا پیدا ہونا ہے یا بیٹی پیدا ہونی ہے، یہ بھی اللہ کی مرضی ہے. آپ کی مرضی تو پھر فیل ہو گئی ہے. اب آپ نے ماں کے پیٹ سے آپ باہر آ گئے ہیں. اللہ چاہتا تو آپ کو نابینا بنا دیتا، اللہ چاہتا تو گونگا بہرا بنا دیتا. تو کسی کو ایک شکل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ، کسی کو دوسری شکل دے رہا ہے اللہ تعالیٰ. سورۃ آل عمران میں بھی کہتے ہیں یہی بات. تو آپ لوگوں کی شکل صورت مختلف ہے، اپنی مرضی سے مطابق آپ اپنی شکل بھی متعین نہیں کر سکتے. اس کے بعد بڑھتے ہیں پیدائش سے لے کر بچپن سے لے کر لڑکپن تک آپ بڑے ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو یہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم لوگ ایک ایسے ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں جہاں پہ پیدا ہوتے ہی ہمارے کان میں اذان دی گئی. اللہ تعالیٰ چاہتے تو کسی اور ملک میں بھی ہمیں پیدا کر دیتے اور ساری زندگی ہم کلمہ سنتے ہی نہ، ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کلمہ کیا ہے. مطلب بائی برتھ ہی ہمارے اوپر یہ انعام ہوا ہے کہ ہم ایک مسلمان گھر میں پیدا ہوئے ہیں. تو کون سی مرضی کی بات کرتے ہیں آپ؟ اس سے آپ بڑے ہوتے ہیں جب. اب آپ یہ دیکھیں اگر آپ کی مرضی ہے تو آپ اپنی باڈی کو ہمیشہ تندرست رکھ کے دیکھیں، آپ بیمار ہو جاتے ہیں. بھئی کون چاہتا ہے آج کے دور میں بیمار ہونا؟ کوئی بھی نہیں چاہتا. کسی کو کینسر ہے، کسی کو فالج ہے، کسی کو لکوہ ہے، کسی کو ٹی بی ہے. یہ کرونا وائرس ہی دیکھ لیں آج کل جس کا ہر جگہ پہ چرچا ہو رہا ہے. آپ کی مرضی ہے تو روک کے دکھا دیں. کیوں نہیں روک سکتے بھائی؟ صرف اور صرف یہ کیا ہے، ایک پوری کی پوری پلاننگ ہو رہی ہے، سازش ہو رہی ہے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کو گھروں سے باہر نکالنے کی. جس ماحول کو آپ لوگ فالو کرنے نکلے ہو وہ لوگ اس سے تنگ ہیں کیونکہ وہ کسی طرح اور ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتے. ہماری جڑوں کو کھوکھلا کرنے کے لیے اب انہوں نے عورتوں کو نکالنا چاہا. تو ہماری مرضی تو اس وقت فیل ہو گئی ہے. اچھا سب سے بڑی بات یہ کہ جب نہ تو آپ اپنی مرضی سے یہاں پہ آئی ہو، اللہ نے آپ کو لایا یہاں پہ. اچھا اگر آپ کی مرضی چلتی بھی ہے نا تو آپ ساری تا حیات رہو، آپ مرو نہیں. مرنا تو ہے تو آپ موت کو روک کے دکھا دو. کون سی مرضی کی آپ لوگ بات کرتے ہیں؟ تو میرے بھائیوں میری بہنوں، میں آپ کو مؤدبانہ التماس کرتا ہوں کہ ایسے اوچھے ہتھ کنڈے ڈالنے والے لوگوں سے دور رہیں، ان کی باتوں سے دور رہیں. یہ لوگ وہ ہیں جو اپنے گھر تباہ کر چکے ہیں اور یہ لوگ وہ ہیں جن کو باہر سے فنڈنگ ہو رہی ہے. ان کا کوئی دین ایمان نہیں ہے. کیونکہ ایک وقت ایسا آتا ہے جب بندہ دنیا میں اتنا ہوس میں، دنیا میں اس قدر لالچی ہو جاتا ہے تو اس کو غلط صحیح کی پرکھ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ اس کے ضمیر کو، اس کے دل کو کالا کر دیتے ہیں. تو اس کو فیل نہیں ہوتا میں غلط کر رہا ہوں، میں ٹھیک کر رہا ہوں، کیونکہ اللہ کی ناراضگی ہوتی ہے اس پہ. تو یہ وہ لوگ ہیں جو گمراہ لوگ ہیں. ہم جب نماز پڑھتے ہیں، ہم قرآن سورۃ فاتحہ میں یہی چیز ہے، اے اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا. کون سے سیدھے راستے پہ چلا؟ جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے، جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ چلے، جن پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات چلیں. تو میرے بھائیوں یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے. تو میں آپ کو ایک اور، مجھے اسلام کا ایک ریفرنس یاد آ رہا ہے. ایک دفعہ حضرت بی بی ام سلمہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتائیں کہ دنیا کی عورت بہتر ہے یا جنت کی عورت بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا کی عورت بہتر ہے. انہوں نے کہا دنیا کی عورت کیسے بہتر ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کی عورت کیونکہ نماز پڑھتی ہے، دنیا کی عورت روزہ رکھتی ہے، دنیا کی عورت پردہ کرتی ہے،
تو اللہ کی بندیوں، آپ تو جنت کی حوروں سے بھی بہتر قرار دی گئی ہو، تو آپ کیوں اپنے مرتبے کو خراب کر رہی ہیں؟ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ ایک پوری پلاننگ کے تحت ہو رہا ہے اس وقت پاکستان کے اندر۔ تو ہم دیکھ رہے ہیں ٹی وی کے اوپر، سوشل میڈیا کے اوپر، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ جی یہ ہمارا اس سے کیا تعلق ہے یار۔ وہ میرے بھائی، ہمارا تعلق ہے۔ جب بھی کوئی قوم بدلتی ہے تو ہر ایک انفرادی بندہ اپنا رول ادا کرتا ہے اس میں، اور یہ تو ایک ایسی جنگ چھڑ چکی ہے کہ یہ ہماری نسلوں کو تباہ کر دے گی۔ تو خالی دیکھنے سے کچھ نہیں ہونا، اپنا رول ادا کریں اپنے گھروں کے اندر، اپنی آواز بلند کریں جس فارم پہ کر سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارے پاکستان میں جو بندہ اس چیز کو ڈیفینڈ کر رہا ہے، اور یہ مقبول جان صاحب، خلیل الرحمن قمر صاحب، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اور میری گزارش ہے ان تمام لوگوں سے جو حکومت کے اندر بیٹھے ہیں کہ خدا را ہم نے آپ لوگوں کو ووٹ دیے ہیں، تو اب تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے تھے، مدینہ کی ریاست میں یہ سب نہیں ہوتا تھا، تو کچھ مہربانی کریں، کیونکہ آپ سے کل کو پوچھا جائے گا اس بارے میں۔ عمران خان صاحب، کچھ ہوش کے ناخن لیں، ایک بیان بھی اب تک آپ کا نہیں آیا اس بارے میں، تو کچھ مہربانی کریں، اس چیز کے بارے میں سوچیں۔ اور میرے بھائیوں، میرے دوستوں، آپ لوگ جہاں بھی ہیں، جس پوزیشن پہ ہیں، اپنا رول ادا کریں، اپنے گھروں کے اندر، اپنے اسکولوں کے اندر، اپنی یونیورسٹیز کے اندر، کیونکہ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، اٹھا کے پھینک دو باہر گلی میں، نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے۔ تو بھائیوں، یہ تہذیب تم لوگوں کی نسلیں اجاڑ دے گی، برباد کر دے گی، خدا را اس کو روک لیں۔ اللہ حافظ۔